بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کو جو ہمارا نیو چیپٹر ہے اس کا نام ہے چنگارے پھینکے جانے کی ابتدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کاہنوں کی طرف سے پیش گوئیاں۔ بعثت مینس مشن۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہودی عالموں، عیسائی راہبوں اور عربی کاہنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نزدیک آنے کی خبریں دینی شروع کی۔ اچھا، یہاں کاہنوں کے معنی کیا ہیں؟ جو پادری ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کاہنوں، عربی کاہنوں کے۔ یہودی عالم اور عیسائی راہب تو اپنی کتابوں میں پڑھ کر خبر دیتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صفات واضح طور پر مذکور تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس اپنی جو ویڈیوز ہیں، جو چیپٹرز ہیں، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ توریت، زبور اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھا، تو انہوں نے وہ اسٹڈی کیا تھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے وہ نو ہاؤ تھی، اس کی نالج تھی۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر مذکور ہے، نیز ان کے انبیاء علیہ السلام نے بھی عہد با عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اپنے اتباع کی وصیت کی تھی۔ البتہ عربی کاہنوں کا انحصار زیادہ تر جنوں اور شیاطین کی فراہم کردہ خبروں پر تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اشارات کرتے تھے، مگر عرب اپنی جاہلیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر مبعوث ہو گئے۔ اس وقت کاہنوں کے بعض باتوں کی صداقت دیکھ کر وہ عربی سوچنے پر مجبور ہوئے۔ اچھا، یہ چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جنوں اور شیاطین پر پابندی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ مبارک قریب آ گیا تو شیاطین کے چھپ کر سننے پر پابندی لگا دی گئی، اور جہاں بیٹھ کر وہ خبریں سنتے تھے اس پر سخت پہرہ بٹھا دیا گیا۔ اب اگر کوئی وہاں جاتا تو آگ کے شعلے سے بسم کر دیا جاتا، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے، شہاب ثاقب کا ذکر وہاں پر آیا ہے، کیا شیاطین وہ شعلہ مارتے تھے، تو مطلب وہ جو آپ بولتے ہیں نا ٹوٹتا ہوا ستارہ، شہاب ثاقب، وہ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شعلے سے بھسم کر دیا جاتا تھا۔ شیاطین یہ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین پر کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ سختی نازل ہوئی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ اہتمام وحی اعلیٰ کے لیے کیا گیا تاکہ وہ بحفاظت تام اپنے مقام پر پہنچنے اور درمیان میں کسی طرح کی ملاوٹ اور شبہ کا امکان باقی نہ رہے۔ سہیلی لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کبھی شعلے پھینکے نہیں گئے۔ شعلے قدیم زمانے میں بھی پھینکے جاتے تھے، اور اس کا ذکر جاہلیت کے قدیم شعراء کے کلام میں ملتا ہے۔ یہ بغیر اشارے کے تصریح ہے اور ایسی صحیح بات ہے جس میں کسی الجھاؤ کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی جھگڑالو جھگڑا کرے تو اس کو کوئی دوسرا محمد ثابت کرنا چاہے جس کے تیر کفار کے خون سے سیراب ہوئے ہیں اور اس کا حکم بغیر حیل و حجت تسلیم کیا گیا ہو۔ شدت اور سختی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، جو عربی لکھی ہوئی ہے، یعنی ہم نے آسمان کی پڑتال کی تو اس کو بہت زیادہ پہرے داروں اور چنگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ یہ سورہ جن کی آیت کی جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہے، میں بھی اس کی دلیل ہے کیونکہ حریصت محفوظ کیا گیا نہیں کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کے چنگارے پھینکے جانے کے واقعات ہو جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان کو بہت زیادہ پہرے داروں اور چنگاروں سے بھر دیا گیا تاکہ شیاطین آسمان سے دور رہیں اور ان کے لیے چھپ کر چوری بات سننے کا امکان نہ رہے۔ یہ سختی زمانہ نبوت تک جاری رہی، اس کے بعد وہ سختی نہیں رہی، کیونکہ بعض زمانوں میں اور بعض جگہوں پر شاذ و نادر ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بعض اوقات تو ان کی بات سچی ثابت ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ حق ہے جو کوئی جن آسمان سے اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کے کان میں آواز ڈال دیتی ہے، پھر وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے۔ ابن سلام نے اپنی تفسیر
تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا کہ جب جن پر چنگارہ پھینکا جاتا ہے تو وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے، جو چیز اس نے چرائی ہوتی ہے اس کو ختم کر ڈالتا ہے، پھر مگر اس کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن حسن کہتے ہیں کہ چنگارہ اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے قتل کر دیتا ہے۔ ابو جعفر عقیلی نے اپنی تصنیف کتاب الصحابہ رضی اللہ عنہ میں بنو لہب کے ایک آدمی سے جس کا نام ابو لہب تھا بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہانت کا تذکرہ ہوا تو میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ہم نے چنگارے پڑنے سے سب سے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ آسمان پر پہرے لگا دیے گئے ہیں اور جنوں اور شیاطین کو آسمان کی بات چوری چوری سننے سے روک دیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ہم اپنے کاہن کے پاس حاضر ہوئے، اس کا نام خطر بن مالک تھا، اس وقت اس کی عمر 280 برس تھی اور وہ سب کاہنوں کا استاد تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اے خطر، تمہیں ان ستاروں کے ٹوٹنے کا بھی کچھ علم ہے؟ ہم تو ان سے بہت خوف زدہ ہیں اور ان کے انجام بد سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، سحری کے وقت آنا، اس وقت تمہیں بتاؤں گا ان کا انجام اچھا ہے یا برا، امن کے لیے یا حذر کے لیے۔ اس کے کہنے پر اس وقت تو ہم چلے گئے۔ دوسرے دن سحری کے وقت اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا آسمان کی طرف گھور رہا ہے۔ ہم نے اس کو آواز دی اور اپنے آنے سے آگاہ کیا۔ اس نے اشارے سے کہا، خاموش رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر ایک بڑا ستارہ ٹوٹا تو کاہن اونچی اونچی آواز سے چیخنے لگا، اس کو چوٹ لگی، اس کو سزا مل گئی، اس کو عذاب نے جلدی پکڑ لیا، چنگارے نے اس کو جلا دیا، اس کی بات ختم ہوئی۔ افسوس اس کا کیا حال ہوا، غم نے اس کو پریشان کر دیا، فساد نے اس پر دوبارہ حملہ کر دیا، اس کے تمام جوڑ کٹ گئے اور تمام حالات بگڑ گئے۔ پھر دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، اگر گردے بنو کہان، میں تم کو ایک سچی اور واضح بات بتاتا ہوں۔ مطلب یہاں لکھا ہوا ہے، اے گردے بنو کہتان، میں تم کو ایک سچی اور واضح بات بتاتا ہوں۔ میں کعبہ اور اس کے ارکان کی اور اس شہر کی جس کے خادم بہت امانت دار ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، شریر جنوں کو آسمان کی بات سننے سے منع کر دیا گیا ہے ایک چمکدار ستارے کے ذریعے جس کو طاقتور فرشتہ اپنے ہاتھ سے پھینکتا ہے۔ ایک عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن لے کر آیا ہے، وہ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب لے کر آیا ہے جس سے بتوں کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اے خطر، تجھ پر افسوس، تو نے ایک بری بات کہی ہے، تو اپنی قوم کی فلاح کس میں دیکھتا ہے؟ کہنے لگا، میں اپنی قوم کے لیے وہی چیز مناسب سمجھتا ہوں جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ انسانوں کے بہترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آگے ہے یہاں پر، محکم کتاب لے کر جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس کی دلیل سورج کی شعاع کی طرح روشن ہے، حمص کے شہر مکہ میں مبعوث ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے خطر، وہ کون ہے؟ بولا، زندگی اور بقا کی قسم، وہ قبیلہ بنو سے ہوگا، اس کی عقل میں فتور نہیں ہوگا اور نہ اس کے جسم میں کوئی نقص ہوگا، اور وہ بنو قحطان اور آل عیش کا عظیم الشان لشکر لے کر آئے گا۔ ہم نے پوچھا، وہ قریش کے کس خاندان سے ہوگا؟ بولا، قسم ہے ستونوں والے گھر کی اور قسم ہے رکن اور سایہ دار درختوں کی، وہ ہاشم کی اولاد میں سے ہوگا اور عزت والے سرداروں کی جماعت سے ہوگا۔ اس کو لڑائیوں کی اجازت دے کر بھیجا جائے گا اور وہ ہر ظالم کو قتل کرے گا۔ پھر کہنے لگا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جو مجھے جنوں کے سردار نے بتائی ہے۔ پھر کہا، اللہ اکبر، حق آ گیا اور ظاہر ہوا اور جنوں سے آسمانوں کی خبر منقطع ہو گئی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تیسری رات گزرنے کے بعد ہوش میں آیا اور کہا، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایک نبی جیسی بات کہی ہے اور وہ قیامت کے دن اکیلا ایک امت کے قائم مقام اٹھے گا۔ یہ بھی چیپٹر اینڈ ہو گیا اور بہت بہترین چیپٹر تھا، مجھے بہت پرسنلی اچھا لگا، امید آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، بہت نالج تھی اس میں۔ اور نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہے بعض الفاظ کی تشریح۔ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز شیئر کریں ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔